تمام آثار غائب ہو چکے تھے۔ انہوں نے کام ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام قیمتی مشینری کچھ $100 میں اونے پونے ایک کباڑی کو بیچ دی اور واپس کی ٹرین پکڑ کر گھر چلے گئے۔ تاہم یہ کباڑیا عام آدمی یا عام کباڑیا نہیں تھا، بلکہ ایک ذہین آدمی تھا۔ اس نے ایک مائننگ انجینئر کو سروے کرنے کا کہا، جس نے بتایا کہ سونا نکالنے کا پروجیکٹ اس لیے ناکام ہوا کہ مسٹر ڈربی اور اس کے انکل فالٹ لائنز کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس کے اندازے اور شماریات کے مطابق سونا صرف 3 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا، جس کی سمت سے مسٹر ڈربی لا علم تھے، جبکہ وہ دوسری سمت میں قسمت آزمائی کرتے رہے تھے۔ کباڑیا راتوں رات $1,000,000 کا مالک بن گیا، کیونکہ اس نے یہ پروجیکٹ کے بارے میں مطلوبہ ماہرانہ رائے انجینئر سے لی تھی، لہٰذا وہ کامیاب ہوا۔ مسٹر ڈربی، جس کا زیادہ تر پیسہ اس پروجیکٹ پر ڈوبا تھا، اس نے بھی اس سبق سے فائدہ اٹھایا کہ خواہش کو سونے کا روپ دھارا